وہ کون سی تبدیلیاں ہیں جنہیں اکثر لوگ معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ زندگی کے اختتام کی طرف بڑھتے قدموں کا اشارہ بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو موت سے پہلے ظاہر ہونے والی ایسی حیران کر دینے والی علامات کے بارے میں بتائیں گے جنہیں جاننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ یاد رکھیے، موت کبھی اعلان کر کے نہیں آتی، لیکن اس سے پہلے آنے والے اشارے انسان کو ضرور جگاتے ہیں۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ باتیں آپ کی سوچ بدل دیں۔ رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، ایک شخص گہری نیند میں سویا ہوا تھا کہ اچانک خواب میں ایک ایسا منظر نمودار ہوا جس نے اس کے دل کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک عظیم حجت اور رعب والی ہستی اس کے سامنے موجود ہے۔ اس کے جسم پر خوف طاری ہو گیا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا، زبان الفاظ ادا کرنے سے قاصر ہو گئی۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، آپ کون ہے؟ جواب آیا، میں اسرائیل ہوں، اللہ تعالیٰ کا وہ فرشتہ جسے روح قبض کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ اس شخص کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے خوف زدہ ہو کر عرض کیا، اے اسرائیل علیہ السلام، لوگ آپ کا نام سن کر ہی ڈر جاتے ہیں، لیکن میرے دل میں ایک سوال ہے، آپ انسان کے پاس اچانک کیوں آ جاتے ہیں؟ اگر پہلے کوئی پیغام، کوئی نشانی، کوئی وارننگ دے دی جائے تو شاید انسان اپنی اصلاح کر لے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور آنے والی منزل کی تیاری کر لے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے گہری نظر سے اسے دیکھا اور فرمایا، اے انسان، تم سمجھتے ہو کہ موت اچانک آتی ہے، حالانکہ میں تمہیں بار بار خبردار کرتا ہوں، تمہاری زندگی کے اندر، تمہارے جسم کے اندر اور تمہارے ارد گرد ایسے اشارے آتے رہتے ہیں جو تمہیں یاد دلاتے ہیں کہ تمہارا سفر ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ لیکن افسوس، انسان ان نشانیوں کو دیکھتا تو ہے مگر ان کا مطلب نہیں سمجھتا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میری پہلی نشانی اس وقت آتی ہے جب تم اپنے پوتے یا پوتی کو پہلی بار اپنی گود میں اٹھاتے ہو۔ یہ سن کر وہ شخص حیران رہ گیا۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے فرشتے، ایک بچے کی پیدائش میں موت کا پیغام کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے انسان، تم اس راز کو نہیں سمجھتے، جب تمہارا بیٹا باپ بن جاتا ہے، جب ایک نئی نسل دنیا میں قدم رکھتی ہے تو دراصل زندگی کا ایک پورا دائرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تم نے بچپن دیکھا، جوانی دیکھی، اپنی اولاد کو بڑا ہوتے دیکھا، اور اب تم اپنی نسل کی اگلی کڑی کو بھی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہو۔ پھر خواب کا منظر بدلنے لگا۔ اس شخص نے دیکھا کہ ایک عمر رسیدہ شخص اپنے پوتے کو گود میں لیے مسکرا رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے وقت کا سایہ خاموشی سے آ رہا ہے۔ اچانک ایک آواز گونجی، جس نسل کے لیے تم نے جگہ بنائی تھی، اب وہ تمہاری جگہ لینے کے لیے آ چکی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، بہت سے لوگ پوتے کی آمد پر خوشی مناتے ہیں، لیکن اسی خوشی کے اندر چھپا ہوا پیغام نہیں پڑھتے۔ وہ نہیں سمجھتے کہ یہ زندگی کے سفر کا ایسا موڑ ہے جہاں انسان کو دنیا کی خواہشوں سے زیادہ اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ ایک خاموش اطلاع ہوتی ہے کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، زندگی کی شام قریب آ رہی ہے، اور اب غفلت میں رہنے کی بجائے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا وقت ہے۔ لیکن انسان پھر بھی مصروف رہتا ہے، منصوبے بناتا رہتا ہے، دنیا کو ہمیشہ کا ٹھکانہ سمجھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن اسے احساس ہوتا ہے کہ وقت تو کبھی رکا ہی نہیں تھا۔ یہی میرا پہلا نوٹس ہوتا ہے، مگر اکثر لوگ اسے سمجھنے سے پہلے ہی زندگی کے اگلے مرحلے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ خواب میں پہلا نوٹس سننے کے بعد وہ شخص کچھ دیر تک خاموش رہا۔ اس کے دل میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو چکی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ زندگی جسے وہ ہمیشہ قائم رہنے والی حقیقت سمجھتا تھا، دراصل چند لمحوں کا سفر ہے۔ خوف اور حیرت کے عالم میں اس نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے عرض کیا، اے اللہ کے فرشتے، اگر پوتے یا پوتی کا آنا پہلا نوٹس ہے تو پھر دوسرا نوٹس کون سا ہے؟ وہ کون
کون سی نشانی ہے جس سے انسان کو سمجھ آ جائے کہ اس کا سفر اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے انسان، میرا دوسرا پیغام اس وقت آتا ہے جب تمہارا جسم وہ طاقت کھونا شروع کر دیتا ہے جس پر تمہیں کبھی غرور تھا، جب تمہاری صحت جواب دینے لگتی ہے، جب کمزوریاں ایک کے بعد ایک سامنے آنے لگتی ہے۔ اے انسان، میرا دوسرا پیغام اس وقت آتا ہے جب تمہارا جسم وہ طاقت کھونا شروع کر دیتا ہے جس پر تمہیں کبھی غرور تھا، جب تمہاری صحت جواب دینے لگتی ہے، جب کمزوریاں ایک کے بعد ایک سامنے آنے لگتی ہیں۔ تو یہ صرف بیماریاں نہیں ہوتی بلکہ یہ میری طرف سے بھیجے گئے پیغامات ہوتے ہیں۔ یہ سن کر خواب کا منظر بدلنے لگا۔ اس شخص نے دیکھا کہ ایک ایسا انسان جو کبھی طاقت کے نشے میں چلتا تھا، دوڑتا تھا، پہاڑ جیسے حوصلے رکھتا تھا، اب معمولی کام کے لیے بھی سہارے کا محتاج ہو گیا ہے۔ جس جسم پر اسے کبھی ناز تھا، وہی جسم اب اسے اپنی حقیقت دکھا رہا ہے۔ کبھی بخار، کبھی درد، کبھی جوڑوں کی تکلیف، کبھی نظر کی کمزوری یا تکلیف ختم نہیں ہوتی کہ دوسری آزمائش سامنے آ جاتی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے انسان، تم ان نشانیوں کو صرف دنیا کی بیماریاں سمجھتے ہو، لیکن ان کے اندر ایک بہت بڑی نصیحت چھپی ہوتی ہے۔ ہر درد تمہیں یاد دلاتا ہے کہ تم کمزور ہو، اور ہر کمزوری یہ بتاتی ہے کہ تم ہمیشہ اس دنیا میں رہنے والے نہیں ہو۔ پھر ایک گونجتی ہوئی آواز سنائی دی، جس جسم پر تمہیں اتنا فخر تھا ایک دن وہ مٹی میں مل جائے گا۔ یہ آواز سن کر اس شخص کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، افسوس، انسان بیماری کی دوا تو ڈھونڈتا رہا لیکن اس پیغام کو نہیں سمجھتا جو بیماری کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ وہ جسم کا علاج تو کر لیتا مگر اپنے اعمال کی اصلاح بھول جاتا ہے۔ وہ جسم کی فکر کرتا ہے لیکن اپنی روح کی تیاری کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ خواب میں دوسرا نوٹس سننے کے بعد اس شخص کی حالت بدل چکی تھی۔ اس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا تھا۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ جن باتوں کو انسان معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے شاید وہ اس کے لیے سب سے بڑی نصیحت ہوتی ہے۔ اس نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا اور کانپتی ہوئی آواز میں عرض کیا، اے اللہ کے فرشتے، اگر جسم کی کمزوری اور بیماریاں آپ کا دوسرا نوٹس ہے تو پھر تیسرا نوٹس کیا ہے؟ وہ کون سی نشانی ہے جسے دیکھ کر انسان سمجھ جائے کہ اب وقت پہلے جیسا نہیں رہا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے انسان، میرا تیسرا نوٹس اس وقت آتا ہے جب تمہارے سیاہ بالوں میں پہلا سفید بال نظر آتا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص خاموش ہو گیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، تم اسے صرف ایک سفید بال سمجھتے ہو لیکن حقیقت میں وہ وقت کی طرف سے ایک خاموش پیغام ہوتا ہے۔ وہ تمہیں بتاتا ہے کہ جوانی کا موسم گزرنے لگا ہے، زندگی کی دوپہر ڈل رہی ہے اور تمہارا سفر اپنی آخری منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پھر خواب کا منظر بدل گیا۔ اس شخص نے دیکھا کہ ایک انسان آئینے کے سامنے کھڑا ہے، اس کے بال سفید ہونے لگے ہیں۔ وہ پریشان ہو کر انہیں چھپانے کی کوشش کرتا ہے، انہیں رنگ لیتا ہے تاکہ لوگ اس کی عمر کا اندازہ نہ لگا سکیں۔ لیکن اس وقت ایک آواز گونجی، تم اپنے بالوں کا رنگ تو بدل سکتے ہو مگر گزرتے ہوئے وقت کو نہیں روک سکتے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے انسان، سفید بال تمہیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے آتے ہیں۔ وہ تمہیں یاد دلاتے ہیں کہ جس وقت کو تم ہمیشہ باقی رہنے والا سمجھتے تھے وہ اب کم ہوتا جا رہا ہے۔ مگر افسوس، انسان آئینے میں اپنا چہرہ تو دیکھ لیتا ہے لیکن اس نشانی میں چھپا ہوا پیغام نہیں دیکھتا۔ وہ جوانی کے ختم ہونے پر افسوس کرتا ہے مگر اپنے اعمال کی کمزوری پر فکر نہیں کرتا۔ یاد رکھو، جب تمہارے بالوں میں سفیدی آنے لگے تو سمجھ لو کہ وقت نے تمہیں ایک اور یاد دہانی کرا دی ہے کہ اب زندگی کا سفر پہلے سے زیادہ تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہی میرا تیسرا نوٹس ہوتا ہے مگر افسوس، اکثر لوگ اسے بھی دنیا کی مصروفیات میں بلا دیتے ہیں۔ خواب میں تیسرا نوٹس سننے کے بعد وہ شخص گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو چکا تھا کہ زندگی کے ہر مرحلے میں کوئی نہ کوئی پیغام چھپا ہوتا ہے لیکن انسان اپنی مصروفیات اور خواہشات میں ان اشاروں کو نظر انداز کر رہا ہوتا ہے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے عرض کیا، اے اللہ کے فرشتے، آپ نے 3 نشانیوں کا ذکر فرمایا، اب مجھے آخری اور چوتھی نشانی بھی بتا دیجئے۔ وہ کون سی نشانی ہے جس کے بعد
بعد انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا کا سفر اپنے اختتام کے قریب پہنچ چکا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے گہری نظر سے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے انسان، میری چوتھی نشانی تمہاری بڑھتی ہوئی عمر ہے۔ جب تم 50، 60 یا 70 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہو تو دراصل تم زندگی کے اس مقام پر کھڑے ہوتے ہو جہاں سے واپسی نہیں بلکہ آخرت کی منزل زیادہ قریب ہونے لگتی ہے۔ یہ سن کر خواب کا منظر بدل گیا۔ اس شخص نے دیکھا کہ ایک لمبی سڑک ہے جس پر بے شمار لوگ سفر کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ سفر کے آغاز میں ہیں، کچھ درمیان میں اور کچھ اپنی منزل کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ اچانک ایک آواز گونجی۔ جو شخص 60 سال کی عمر تک پہنچ گیا اس پر اللہ کی طرف سے حجت پوری ہو چکی۔ یہ آواز سن کر اس شخص کا دل کانپ اٹھا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے انسان، عمر کا بڑھنا صرف سالوں کا اضافہ نہیں، باقی زندگی کے لمحوں کا کم ہونا ہے۔ وقت کبھی نہیں رکتا، ہر گزرتا سال تمہیں جوانی کے قریب نہیں بلکہ قبر کے قریب لے جاتا ہے۔ مگر افسوس، انسان اپنی عمر بڑھنے پر خوشیاں مناتا ہے، تقریبات کرتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ زندگی کی کتاب کا ایک اور صفحہ بند ہو گیا ہے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، تم نے کتنے لوگوں کو دیکھا جو کبھی تمہارے ساتھ جوان تھے، کتنے دوست، رشتہ دار اور ہم عمر لوگ آج اس دنیا میں موجود نہیں۔ ان کی قبریں خاموش زبان میں تمہیں یہی بتا رہی ہے کہ جس راستے پر وہ گئے ایک دن تمہیں بھی اسی راستے پر جانا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مزید فرمایا، جب انسان اس عمر کو پہنچ جائے جہاں اس کی زندگی کا بڑا حصہ گزر چکا ہو تو یہی چوتھی نشانی ہوتی ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب انسان کو دنیا کی دوڑ سے زیادہ اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ موت دور کھڑی انتظار نہیں کر رہی ہوتی بلکہ خاموشی سے قریب آ رہی ہوتی ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے اس دن ایک لمحہ آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے انسان، میں اچانک نہیں آتا، میں تو بار بار یاد دہانیاں بھیجتا ہوں، کبھی نسلوں کے بدلنے کی صورت میں، کبھی جسم کی کمزوری کی صورت میں، کبھی بالوں کی سفیدی کی صورت میں اور کبھی عمر کے ڈھلنے کی صورت میں، لیکن کامیاب وہی ہے جو ان نشانیوں کو سمجھ لے، غفلت سے جاگ جائے اور اس دن کی تیاری کر لے جس دن اس کے اعمال ہی اس کے ساتھ ہوں گے۔ یہ سن کر وہ شخص اچانک نیند سے جاگ اٹھا۔ اس کا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس کے اندر ایک نئی حقیقت بیدار ہو چکی تھی۔ ایک پرانی نصیحت آموز بات بیان کی جاتی ہے کہ انسان کی زندگی کے آخری ایام میں بعض ایسے واقعات سامنے آتے ہیں جو اسے یاد دلاتے ہیں کہ یہ دنیا ایک عارضی سفر ہے۔ کہا جاتا ہے